وصحبه الكرام المتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لائق صد احترام بانی اور ڈائریکٹر ادارہ آزاد برادر محترم ملک جمیل احمد صاحب، میرے نہایت ہی واجب القدر لائق صد احترام برادران اسلام، جن کے توسط سے میں یہاں پہ حاضر ہوا، قبلہ مجاہد خان سعیدی صاحب، ملک نیاز مرتضی جنرل صاحب، میاں فدا حسین صاحب، اور بے شمار عزتوں کے لائق تمام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کا بے پانی لطف و کرم اس کی خاص توفیق سے آج ہم اپنی زندگی کے کچھ لمحے اپنے آقا و مولا فخر موجودات باعث تخلیق کائنات حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اس محفل میں بتا رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو مرتے دم تک اور ہماری آئندہ نسلوں کو قیامت کے صبح تک آقا علیہ السلام کے در کی نوکری میں رکھے، حضور کے دامن کرم سے وابستگی عطا فرمائے۔ آپ جتنے ہمارے بچے یہاں تشریف فرما ہیں، کوشش کریں کہ یہ تھوڑا سا ٹائم پوری توجہ کے ساتھ اس طرح آپ اپنی کلاس میں اپنے استاد محترم کا لیکچر سماعت کرتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، خاموشی کے ساتھ بالکل اونچی آواز میں سبحان اللہ نہیں کہنا، جس کا بھی دل چاہے وہ دل میں کہہ لیں۔ آپ نے بات پوری توجہ سے سنی ہے تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھیں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ آج آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت، حضور کی پیدائش کے موسم میں، حضور کے میلاد کے موسم میں ہمیں چند چیزیں کچھ سیکھنے کو ملی۔ بالعموم بیٹے آپ دیکھیں کہ ہمارے ادارے آج دو قسم کی بری تقسیم میں منقسم ہو چکے ہیں۔ انگریز جب یہاں سے گیا تھا، اس نے جاتے جاتے یہ بھی ہمارے ساتھ اس نے تماشا کیا تھا کہ دو تعلیمی سسٹم اس نے متوازی کھڑے کر دیے تھے، ایک مساجد مدارس کا نظام تعلیم، ایک اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کا نظام تعلیم۔ اگر ہم کچھ عرصہ پیچھے دیکھیں اور جن سائنسدانوں کے حالات واقعات آپ اپنی نصاب کی کتب میں پڑھتے ہیں، ان کو آپ پڑھیں اور ان کی زندگی کے گوشوں کو پڑھیں تو یہ لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی ادارے میں علوم اسلامیہ بھی پڑھتے تھے، علوم قرآنیہ بھی پڑھتے تھے، اور سائنسی علوم میں بھی ان کو دسترس حاصل تھی۔ لیکن آج مدارس والوں نے، ہم لوگوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تسخیر دنیا کے لیے علوم جدیدہ نہیں پڑھانا ہے، اور دوسری طرف ہم سکول والوں نے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے بچوں کو دین نہیں پڑھانا، جس کی وجہ سے ہمارے وہ دینی ادارے انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے یہ ادارے بے راہ روی اور روشن خیالی کے نام پہ بہت زیادہ خرافات کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ صدہا بار اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو ایک ایسا ادارہ ملا ہے جہاں گاہے بگاہے آپ کے دینی مذہبی پروگرام ہوتے رہتے ہیں۔ ان محافل کے ذریعے آپ کو کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو دین کے ساتھ وابستہ کیا جائے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ٹوٹا ہوا تعلق جو ہے وہ ان مجالس اور محافل کے ذریعے پھر سے جوڑا جا سکے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے میرے چند ٹوٹے پھوٹے کلمات سنیں گے۔ میں بھی آپ کے اساتذہ کی طرح ایک استاد ہوں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں جو بھی باتیں کروں وہ آپ کے ذہن میں بیٹھے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو میرے اور آپ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت، یہ جو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے یہ وہ سحری کا ٹائم ہوتا ہے جس میں رمضان میں آپ سنتے ہیں کہ روزے داروں کھانا پینا بند کر دو، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ یہ ٹائم عشاء کا ختم ہو رہا ہوتا ہے، فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ اس وقت شہر مکہ میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں حضور کی جلوہ گری ہوئی۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کی ساری نعمتیں سمٹ کر سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لے آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے دو پہلو ہیں۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش۔ جب آپ کہتے ہیں محفل ذکر میلاد النبی، یعنی ایسی محفل جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے واقعات صحیح احادیث اور صحیح واقعات کی روشنی میں سنے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں۔ دو پہلو ہیں، ایک پہلو کا تعلق خوشی کے ساتھ، خوشی منانے کے ساتھ، اور دوسرے پہلو کا تعلق عمل کے ساتھ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میں، حضور کے میلاد نے اس کائنات کو آ کے کیا دیا۔ پہلی بات یاد رکھیں، قرآن مجید میں اللہ کریم نے آقا علیہ السلام کی آمد کو، حضور کی تشریف آوری کو، حضور کے میلاد کو کائنات کی سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ لوگوں اس وقت کو کبھی نہ بھولنا کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، جب تمہاری بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں تم پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، جب تمہاری مائیں بیوہ ہوتی تھیں تو تم اپنی ماؤں کو والد کے ترکے اور جائیداد میں ترکہ بنا کے تقسیم کرتے تھے، جب ماں کسی بیٹے کے حصے میں آتی تھی تو اس سکی ماں کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے وہ عار محسوس نہیں کرتا تھا۔ لوگوں اس وقت کو کبھی نہ بھولنا جب تم ایک مرتبہ دشمنی کی آگ میں جلنا شروع کرتے، پھر صدیاں بیت جاتی، اس دشمنی کی آگ میں تم جلتے رہتے، مرتے رہتے۔ لوگوں اس وقت کو کبھی نہ بھولنا جب تم اپنی گھر کی بیویوں کو اپنی پاؤں کی جوتی سے بھی بدتر سمجھا کرتے تھے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس نے اپنے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے وہ تم میں نعمت مبعوث فرمائی۔ وہ لوگ جن کا کردار ننگے انسانیت تھا، وہ لوگ جن کو بکریاں چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ لوگ جو اپنی ماؤں کے ساتھ منہ کالا کرتے تھے، وہ لوگ جو سرے بازار باپ کو بے عزت کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو انسانیت کی تعریف سے ناآشنا تھے، اب وہی لوگ میرے محبوب کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے۔ اب انہی لوگوں کی عظمتوں پر اللہ کا قرآن بھی گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، آپ اپنی اس زندگی میں بیٹے غور کریں، آپ کو اور مجھے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کریم نے کچھ نعمتیں گنوائی ہیں ہمارے جسم پر۔ پیسہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اچھا مکان بھی بہت بڑی نعمت ہے، سواری بھی بہت بڑی نعمت ہے،
کسی انسان کو نیک اور صالح بیوی مل جائے، خوبصورت بیوی مل جائے، یہ بھی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کسی کو اچھا پڑوسی مل جائے، یہ بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ آپ دشمن کی دشمنی سے محفوظ ہیں، یہ بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ آپ ایک وقت کے کھانے کے کسی کے محتاج نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ آج گناہ کرتے ہماری شکلیں نہیں بگڑتی تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم نافرمانی کرتے ہیں، سابقہ امتوں کی طرح ہمارے دروازے پر ہمیں مجرم نہیں لکھا جاتا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میرے بندوں کیا نعمت کے طور پر میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں عطا فرمائی؟ آنکھیں نعمت ہیں، ان کی قدر ان سے پوچھو جو آنکھوں سے محروم ہیں۔ ہم نے کیا تمہیں سننے کے لیے دو کان نہیں عطا فرمائے؟ کانوں کی اہمیت ان سے پوچھو جو کانوں جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ ہم نے تمہیں بولنے کے لیے دو ہونٹ اور ایک زبان نہیں عطا فرمائی، اس نعمت کا اندازہ ان سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ آج تم بڑے ذہین ہو، زیرک ہو، دانا ہو، لوگوں کے فیصلے کرتے ہو، پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، اچھے نمبر لیتے ہو، تمہاری عزت ہے تمہاری ذہانت کی وجہ سے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، بتاؤ یہ نعمت کے طور پر تمہیں دل و دماغ کس نے عطا فرمایا؟ یہ اس کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ صرف اپنے جسم پر دیکھیں تو اللہ کسی کو اولاد عطا کرتا ہے، وہ بیٹی ہو یا بیٹا، یہ نعمت ہے۔ کسی کو رزق دیتا ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ کسی کو اچھا گھر ملتا ہے، نعمت ہے۔ کوئی بچہ پڑھائی میں کامیاب ہے، یہ نعمت ہے۔ کسی کو اللہ نے اچھے اساتذہ عطا فرمائے ہیں، یہ نعمت سے کم نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو گنتے جائیں، وہ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری نعمتوں کو اگر شمار میں لانا چاہو، میری نعمتیں تم پر اتنی ہیں ان کو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ جتنی نعمتیں تمہیں میں نے عطا فرمائی ہیں، جن نعمتوں کو تم لیے پھرتے ہو، جن نعمتوں سے استفادہ کرتے رہتے ہو، ان نعمتوں سے بڑی نعمت مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو مولا کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑی نعمت وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت اس کائنات کے لیے ہے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ میرے محبوب کی تشریف آوری ہے، میرے محبوب کی تشریف آوری ہوئی۔ وہ لوگ جن کا کردار ننگ انسانیت تھا، وہ لوگ جو بکریاں چلانے کا طریقہ نہیں جانتے تھے، وہ لوگ جو انسانیت کی تاریخ سے ناآشنا تھے، وہ لوگ جو بالکل ایک درندگی کی زندگی گزار رہے تھے، اب وہی لوگ حضور کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے۔ اب اللہ کے فرشتے آتے ہیں، ان لوگوں کی عظمتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا یا رسول اللہ آپ کی آمد کا کیسا کمال ہے، کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اسی طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمیں حضور کی صورت میں عطا ہوا۔ قرآن مجید ایک اور ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ جس دن تمہیں کوئی اللہ کی نعمت ملے ان دنوں کو بھولا مت، ان دنوں کو یاد رکھا کرو۔ جس دن اللہ کی نعمت تمہیں ملے، قرآن مجید نے قوم بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بھی بیان کیا۔ یہ جو 10 محرم ہے نا، اسی 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل آپ کی جو قوم تھی وہ فرعون سے نجات پا کے وادی سینا یا وادی طیہ میں گئی تھی، درمیان میں دریا تھا۔ 10 محرم کو اللہ کریم نے فرعون کو اور آل فرعون کو غرق کیا تھا۔ اس دن وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ مدینہ میں جب حضور ہجرت کر کے پہنچے، فرمایا یہودیوں روزہ کیوں رکھتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمارے لیے قوم فرعون سے نجات کا دن ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہماری زندگی میں ہمارے ملک میں بہت سارے ایام ہیں جن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن پیارے بیٹو 12 ربیع الاول وہ یوم نجات ہے جس دن اللہ کریم نے انسانیت کو دوزخ کے راستے سے اٹھا کر جنت کے راستے پہ کھڑا کیا۔ حضور کے میلاد کا ایک پہلو یہ، آپ کا تعلق کسی برادری سے، آپ کا تعلق کسی مسلک سے، آپ کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، آپ اپنے مسلک میں خوش رہیں، اپنی جماعت میں خوش رہیں، اپنی برادری میں خوش رہیں، لیکن نبی تو سب کے مشترکہ ہے نا۔
نبی تو سب، آقا علیہ السلام کی محبت، حضور کی نبوت اور رسالت پر کسی کا اجارہ، کسی کا ٹھیکہ تو نہیں ہے نا۔ میں کہوں کہ جی میں حضور سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ جی پینٹ شرٹ پہننے والا کلیم شیخ یہ مجھ سے کم محبت کرتا ہے، یہ اجازت مجھے کس نے دی ہے؟ پتہ نہیں وہ مجھ سے زیادہ حضور کا محب ہے، وہ زیادہ مجھ سے اللہ کا محبوب بندہ ہوگا۔ سو کوئی جماعت، کوئی مسلک، کوئی برادری، کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی لیڈر یہ دعویٰ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ میں حضور کا بڑا محب ہوں، فلاں حضور کا محب کام ہے۔ نہیں، جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے، وہ شلوار قمیض پہنے، اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، وہ پینٹ شرٹ پہنے یا قمیض اور چادر پہنے، اس کا جو بھی حلیہ ہے، اگر وہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، حضور کی محبت میں، حضور کی نبوت اور رسالت میں وہ برابر کا حقدار ہے، برابر کا شریک ہے۔ اس کو کوئی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ کم محب ہے، میں زیادہ ہوں، نہیں۔ جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ حضور کی محبت میں برابر کا حقدار ہے۔ آپ کا تعلق جس برادری سے، آپ اپنے طریقے کے مطابق حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں۔ وہ جلوس کی صورت میں کوئی ہو، وہ صدقہ و خیرات کی صورت میں ہو، کسی غریب بچے کو کپڑے پہنانے کی صورت میں ہو، کسی غریب کے گھر راشن بھجوانے کی صورت میں ہو، کسی بیوہ ماں کے سر پر دوپٹہ لانے کی کسی صورت میں ہو، جو صورت آپ کو اچھی لگتی ہے، ان خوبصورت ایام میں آپ آقا علیہ السلام کی نسبت سے اس خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سو ایک یہ پہلو۔ دوسرا پہلو عمل کرنا کہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری، حضور کی آمد نے اس کائنات کو کیا دیا۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم آقا علیہ السلام کے میلاد کو رسمی طور پر مناتے ہیں، 12 ربیع الاول آتا ہے، جھنڈے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، یہ ساری محبت کی علامتیں ہیں۔ لیکن محبت کے ساتھ ساتھ اگر ہم وہ راستہ بھول گئے کہ مصطفیٰ کے میلاد میں حضور کی ولادت نے کائنات میں کون سا انقلاب برپا کیا، اگر اس کو بھول گئے تو یہ ساری محبتوں کے جو مظاہر ہیں یہ منافقت پر مبنی ہوں گے، جھوٹ پر مبنی ہوں گے۔ ہم نعرے لگائیں کہ محبت رسول میں موت قبول ہے، آقا کے نام پر جینے مرنے کے نعرے لگائیں، حضور کی عزت پر، حضور کی ناموس پر ہم کٹ مرنے کے دعوے بلند کریں، لیکن آقا کی سیرت، حضور کا اسوہ اور تاجدار کائنات کی تعلیمات سے ہمارا وجود خالی ہو، اس سے بڑھ کر بھی کوئی منافقت ہو سکتی ہے؟ جہاں خوشی کا اظہار کریں وہاں حضور کی سیرت کو بھی لو۔ تو آقا علیہ السلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، یہ وہ دور تھا عرب کے بہت سارے علاقوں میں رواج تھا کہ بیٹیاں پیدا ہوتے ہی ان کی گردن دبا دی جاتی۔ قرآن مجید کہتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم۔ اس وقت اگر کسی کی بیوی حمل کی امید کے ساتھ ہوتی اور وہ بچہ جننے کے ٹائم یہ گھر والے مرد گھر کے باہر بیٹھتے، دائی کو کہتے کہ آپ نے آ کے ہمیں بتانا ہے کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ دائی جب آ کے بتاتی اذا بشر احدهم بالانثى کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ سن کر ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ان کے منہ کالے ہو جایا کرتے تھے، چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے، بیٹیوں کا باپ کہلوانا روا نہیں رکھتے تھے، بیٹیاں پیدا ہوتی زندہ درگور کرتے تھے۔ اب وہ سال آیا جس میں مصطفیٰ کی ولادت ہونی ہے، مصطفیٰ کی تشریف آوری ہونی ہے، مصطفیٰ کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ فرمایا میرے محبوب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، آپ ہر عالم کے لیے رحمت ہیں۔ مصطفیٰ کی ولادت ہونے لگی، اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا میرے فرشتوں میرے محبوب کی ولادت کے ساتھ جن جن علاقوں میں بچیوں کی گردنیں دبا دی جاتی ہیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اس سال ان علاقوں میں کوئی بیٹی پیدا نہ ہو بلکہ مصطفیٰ کی ولادت کے صدقے سب ماؤں کو بیٹے عطا کر دیے جائیں۔ مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرا محبوب رحمت بن کے جا رہا ہے۔
میرا محبوب رحمت بن کے جا رہا ہے. میرے محبوب کی ولادت کے ساتھ بچیاں اگر پیدا ہوئی، یہ بچیوں کو زندہ درگور کریں گے، بچیوں کی گردنیں دبائیں گے، بچیوں کو ماریں گے. یہ عمل میرے محبوب کی رحمت کے خلاف ہے. میرا محبوب زمین پر جلوہ گر ہو، میرے محبوب کی ولادت کے ساتھ کسی بیٹی کی گردن دبائی جائے، یہ عمل میرے محبوب کی رحمت کے خلاف ہے. میرے محبوب کی رحمت کا تقاضا یہ ہے، جن جن ماؤں کے ہاں بچوں کی ولادت ہونی ہے، ولادت مصطفیٰ کے صدقے سب ماؤں کو بیٹوں کا لنگر عطا کر دیا جائے. مصطفیٰ کے میلاد نے، حضور کی ولادت نے سب سے پہلی تبدیلی کی بنیاد یہ رکھی کہ حضور کے میلاد کے ساتھ بیٹیاں ذبح ہونے سے آہستہ آہستہ بچ گئیں. پھر اسی معاشرے میں جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اسی معاشرے میں اللہ نے حضور کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. کتنی؟ 4 بیٹیاں عطا فرمائیں. سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ. یہ 4 بیٹیاں. ان 4 بیٹیوں کے ساتھ حضور کی محبت مثالی. آقا علیہ السلام ان کو کاندھوں پہ بٹھاتے تھے. آقا علیہ السلام اگر بیٹے ہوتے تو حضور ان کو سینے پہ لٹاتے، ان کو گود میں بٹھاتے. آقا علیہ السلام ان کو زبان چسوایا کرتے تھے. اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کی میں ایک چھوٹا سا اشارہ کر کے آگے چلوں گا. جب سیدہ زینب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگی، اونٹ پہ بیٹھی تھی، وہاں حبار بن اسود نامی شخص نے سیدہ کا پاؤں کھینچا تھا اور آپ نیچے گری تھی، جس سے بری طرح زخمی ہوئی تھی. ان زخموں کو پورے 10 سال آپ مبتلا رہی، 9 یا 10 سال. مدینے میں جب پہنچی، ان زخموں کی وجہ سے ساری رات سیدہ زینب بھی بیٹھی رہتی اور ان کے ساتھ حضور بھی جاگتے رہتے کہ میری بیٹی زخموں کی شدت اور درد کی وجہ سے سو نہیں رہی، میں باپ ہو کر میں بھی نہیں سوؤں گا. حضور کی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے آنسو بہایا. یہ بیٹیوں سے محبت. 3 بیٹیاں وصال فرما گئی. حضرت زینب بھی تشریف لے گئی، حضرت رقیہ بھی تشریف لے گئی، حضرت ام کلثوم بھی تشریف لے گئی. آخری بیٹی سیدہ فاطمہ بچی. یہ جب حضور کی بارگاہ میں آتی، آقا کا محبت کا طریقہ دیکھیں بیٹیوں کے ساتھ. آج ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں. ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم حضور کا میلاد منانے والے، حضور کی سیرت پر محافل منعقد کرنے والے، کیا ہمارا رویہ آج اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ وہ ہے جو حضور کا تھا؟ میں ایک اور آگے مثال اور بھی دوں گا. آقا علیہ السلام کی خدمت میں جب یہ آتی، حضور کھڑے ہو جاتے. میرے آقا سیدہ فاطمہ کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ چوما کرتے، ہاتھ چومتے حضور اپنی بیٹی کے. میرے آقا ان کا ماتھا چومتے، حضور اپنی چادر اتار کے نیچے بچھاتے، بیٹی کو بٹھاتے، بعد میں خود بیٹھتے اور بیٹی کا چہرہ تک کے فرماتے میری بیٹی، میرا جو بھی صحابی، میرا جو بھی غلام مجھ سے گفتگو کرتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، گفتگو سے پہلے وہ یہ جملے ادا کرتا ہے، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، لیکن میری بیٹی فاطمہ، اللہ کی عزت کی قسم، جب میں تجھے دیکھتا ہوں، تجھے آتا دیکھتا ہوں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، تیرا چہرہ تک کے تجھے کہتا ہوں فداک ابی و امی یا فاطمہ. فاطمہ تو میری بیٹی ہے، لیکن بیٹی ہو کر بھی کہتا ہوں بیٹی تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ حضور نے بیٹیوں کو عزت دی، ان بیٹیوں کو جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ قبروں میں گاڑ دیا جاتا تھا. آج بھی بیٹیوں کا قتل ہوتا ہے، آج بھی بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں. آپ بیٹے ہیں، آپ نے مستقبل میں بھائی بھی ہیں، مستقبل میں آپ نے گھر کا سربراہ بننا ہے، مستقبل میں آپ نے کچا شہری ذمہ دار گھر کے فرد کے طور پر منظر عام پہ آنا ہے. آپ باپ بنیں گے، پھر دیکھیں گے. آج بھی بیٹیوں کا قتل ہوتا ہے، ان کو جاہل رکھ کے، ان کو بے حیا بنا کے، یا ان کے حقوق غصب کر کے.
آج بیٹیوں کی جائیداد کے حصے بیٹوں کو دے دیے جاتے ہیں. وہ بیٹے جب بڑے ہوتے ہیں ان کی بیویاں گھروں میں آتی ہیں, پھر بوڑھے باپ گھر سے نکال دیے جاتے ہیں. وہ گھر میں کھانستے ہیں تو ان کی کھانسی بیماری لگتی, ان کی کھانسی اچھی نہیں لگتی. وہ جب بیٹے, وہ باپ جس نے سب کچھ اس بیٹے کے نام کروا دیا تھا, وہ بیٹا جب باپ کو باہر نکالتا ہے اس بڑھاپے کے عالم میں, اس والد کی پگ, اس کا پٹکا, اس کا لباس دھونے والی وہی بیٹی ہوتی ہے جس کو اس نے جائیداد سے محروم کیا ہوگا. آج کی بیٹیوں کو قتل کیا جاتا ہے. مصطفیٰ نے آ کر, حضور کے میلاد نے آ کر بیٹیوں کو یہ مقام عطا کیا. حضور کا میلاد بھی منائیں, لیکن حضور کے میلاد کے ساتھ ساتھ اپنی بہنوں, اپنی بیٹیوں اور جتنی معاشرے کی بیٹیاں ہیں ان کو وہی عزت دیں جو مصطفیٰ نے عزت عطا فرمائی. آپ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں اپنی جوانیوں کی حفاظت کریں, گندی صحبتوں سے بچیں. اس عمر میں اپنی جبینوں کو سجدوں کا نور دیں. آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میدان محشر میں آپ کی کملی کا سایہ کن خوش نصیبوں کو نصیب ہوگا؟ حضور نے فرمایا, ایک تو وہ نوجوان, ایک تو وہ امام عادل, ایک تو وہ ہوگا جس کو اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی اور اس نے حکمرانی میں عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا, اور دوسرا وہ شخص فرمایا جس نے اپنی جوانی کی عمر میں اپنی جبینوں کو سجدوں کی لذت دی. وہ نوجوان جس نے جوانی کی عمر میں قدم رکھا, اپنی جوانی کو داغدار ہونے سے بچایا, بری مجلسوں سے بچایا, بری محفلوں سے بچایا. پھر آقا نے فرمایا دوسرا وہ نوجوان جس کو ذات و عمر ذات حسن و جمال فقال انی اخاف اللہ, فرمایا جس کی چڑھتی جوانی کو دیکھ کر, جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر, جس کے حسن و جمال کو دیکھ کر, جس کے مال اور جائیداد کو دیکھ کر عورت خود اس کو برائی کی دعوت دے اور وہ کہے نہیں میں تیری طرف کبھی متوجہ نہیں ہوگا, ان آنکھوں نے فقط مصطفیٰ کا چہرہ تکنا کیا. فرمایا جس نوجوان نے جوانی کی حفاظت کی اور برائی سے بچا رہا, حضور نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ایسے نوجوان کو میری کملی کا سایہ نصیب ہوگا. گندی صحبتوں سے بچیں, جوانیوں کی حفاظت کریں. نگاہ کے عادل آپ تب بنیں گے جب پوری کائنات کی بیٹیوں کو, بہنوں کو اپنی بہنوں کی نگاہ سے آپ دیکھیں. یہ حضور کے میلاد کا پہلا پیغام. ماؤں کو یہیں پہ میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا, آپ نے پوری توجہ سے سننا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں پیدا ہوئے, ہر مرد کے نکاح میں 100 عورتیں بالعموم بات تھی. آدمی اپنی کسی بیوی سے تنگ ہوتا, اپنے دوست کو بلاتا, کہتا کہ بھائی آؤ میں اس سے تنگ ہوں, تو اس کو لے جا, تو جس بیوی سے تنگ ہے وہ مجھے دے جا, تبادلہ کر لیتا. آپ یونان کی تہذیب کو پڑھیں جہاں بڑے بڑے اور اسطو جیسے فلاسفر ہوئے. یہاں پر عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا عالم یہ تھا کہ جس آدمی کو خوبصورت بیٹے کی طلب ہوتی وہ اپنی بیوی پر خوبصورت 10 مرد کتوں کی طرح چھوڑتا تھا تاکہ مجھے خوبصورت بیٹا ملا. یہ عورت کی توہین کی جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ نے اپنے اساتذہ سے سنا ہوگا, آقا علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ حضور کی ولادت باسعادت, حضور کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے وصال فرما گئے. 4 سال حضور قبیلہ بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں آپ پرورش پاتے رہے. 5ویں سال جب مکہ میں اپنی ماں کے پاس تشریف لائے, پتہ ہے پہلی بات حضور نے کیا فرمائی اپنی ماں کو؟ حضور اپنی ماں کی گود میں ہیں, ماں سے پوچھ رہے ہیں اپنی جان آئینہ ابھی, میرے ابا حضور کہاں ہیں, میرے ابا حضور کہاں ہیں. ان واقعات کو بیٹے سنتے ہیں, پھر اپنے ذہن میں وہ فلم چلاتے ہیں کہ آج ہمارا والدین کے ساتھ کیا رویہ ہے. وہ والدین جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر ہماری خوشیوں کے لیے لوگوں کی تہمتیں برداشت کرتے ہیں اور حلال حرام کا فرق کیے بغیر ہماری خوشیوں کے لیے سب کچھ کو کر گزرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا رویہ آج کیسا ہے؟
اور اس کو کیسے سمجھنا ہے؟ آقا کے میلاد کی روشنی میں وہ رو کر حضور کو سینے سے لگاتی، میرے بیٹے وہ تو 3 دن میرے پاس رہے تھے، وہ ایسے رخصت ہوئے آج تک ان نگاہوں نے ان کو نہیں دیکھا۔ امی جان ان کی قبر انور کہاں ہے؟ فرماتی یثرب میں۔ یثرب اس زمانے میں مدینہ منورہ کو کہا جاتا تھا، جو حضور کے قدموں کے صدقے پھر مدینہ منورہ بنا۔ امی جان میں چاہتا ہوں اپنے ابو حضور کی قبر انور کی زیارت کرو۔ 3 لوگ، آقا کے دادا حضرت عبد المطلب، آقا علیہ السلام کے والد محترم حضرت عبداللہ کی خادمہ تھی حضرت ام ایمن، جو حضرت عبداللہ کے بعد پھر ساری زندگی حضور کی ماں بن کے حضور کی خدمت اور نوکری کرتی رہی، اور حضور کی والدہ سیدہ آمنہ۔ یہ 3 نفوس قدسی حضور کو مکہ سے یثرب لے گئے۔ حضور نے جی بھر کے اپنے والد محترم کی قبر انور کی زیارت کی۔ ایک روایت میں 1 ہفتہ رہے، دوسرا قول ہے 1 مہینہ پورا حضور وہاں رہے۔ جب حضور وہاں سے واپس پلٹنے لگے، یہ عمر مبارک کا 6واں سال شروع ہو چکا تھا۔ وادی ابوا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ میری دعا ہے اللہ آپ ہمارے تمام بیٹوں کو وہاں لے جائے، آپ وہاں دیکھیں۔ میں آپ کو جملہ معترضہ کے طور پہ وظیفہ بھی بتا دوں، اور اس میں ایک بات ذہن نشین کر لیں، حضور کی بارگاہ میں کوئی قید نہیں ہے چھوٹے بڑے کے، جو مخلص ہو وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو حضور بلا لیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں آپ کی طرح میٹرک میں تھا، درس نظامی کر رہا تھا یا فرسٹ ایئر میں تھا، تو سب سے پہلے مجھے عمرے کی سعادت ملی، اور وہ مجھے حکومت پاکستان نے کروایا تھا، غالباً پرویز مشرف صاحب 1999 میں یا 2000 میں وہ آئے تھے۔ ہاں 2000 کی بات ہے، میں فرسٹ ایئر میں تھا، تو تقریری مقابلہ ہوا تھا اسلام آباد میں، مجھے میرے مدرسے والوں نے اپنی طرف سے بھیجا تھا۔ وہ تقریری مقابلہ میری فرسٹ پوزیشن آئی تو انہوں نے حکومت نے مجھے بھیجا، اور وہاں جب میں پہنچا مجھے ایک بزرگ نے وظیفہ بتایا تھا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ آپ کرتے رہیں انشاءاللہ آپ بھی وہاں حاضری کی سعادت پا سکتے ہیں۔ انڈیا کے بزرگ تھے ضمیر احمد صاحب، وہ باہر بیٹھتے تھے چھتریوں کے نیچے، اور ان کا کام صرف یہ تھا نماز پڑھ کے پھر وہیں آ کے بیٹھتے تھے، وہ حضور کے روزے کو تکتے رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہر نماز کے بعد آپ قرآن مجید کی کچھ سورتیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، آیت الکرسی پڑھ کے آقا علیہ السلام کے تمام صحابہ کو بالعموم اور خصوصیت کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین، یہ جو حضور کے بچے اور حضور کا گھرانہ تھا، ان کو ثواب کے تحفے بھیجیں، اور پھر دیکھیں حضور بار بار آپ کو کیسے اپنے در پہ بلاتے ہیں۔ کیونکہ آپ جس کے پاس جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اگر آپ ان کے بچوں کے ساتھ مخلص ہیں تو میزبان جو ہے وہ بھی آپ سے محبت کرے گا۔ بچوں کا بغض ہو، بچوں کی عداوت و دشمنی ہو، اور آپ ان سے 100 مرتبہ ان کے والد سے محبت کا اظہار کے دعوے کریں، محبت میں چھوٹیں۔ تو ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں، درود پاک کی کثرت رکھا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں بھی تشریف لائیں گے اور حضور وہاں بھی آپ کو بلائیں گے۔ وادی ابوا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ یہ سلطنت عثمانیہ 1921 میں جب ختم ہوئی، موجودہ جب سعودی حکومت آئی تو انہوں نے ابوا بستی کو وہاں پہ ختم کر دیا تھا، چونکہ ابوا جو بستی ہے وہاں پہ سیدہ آمنہ کی قبر انور ہے، حضور کی والدہ، تو انہوں نے بستی کو ختم کر دیا تھا تاکہ لوگ یہاں پہ حاضری کے لیے نہ آئے۔ بہرحال ان کا اپنا اسکول آف تھاٹ، ان کی اپنی سوچ، اس معاملے میں ہم ان کو برا بھلا نہیں کہتے اور نہ ہی کہنا چاہیے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ بہرحال لوگ پہنچتے ہیں۔ میں نے پاکستان کے تمام مسالک کے بزرگ علماء، میں حلفاً کہہ رہا ہوں، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس کے بزرگ علماء کو میں نے سیدہ آمنہ کے مزار پر اپنی پگڑیاں اتار کے پتھر صاف کرتے ہوئے نہ دیکھا۔ آپ کو جو سکون، جو راحت اور قلبی سکون آپ کو ریاض الجنہ حضور کے دربار میں ملے گا، وہی راحت سکون سیدہ آمنہ کی قبر پہ نصیب ہوتا ہے۔ وہاں پہ جب سیدہ آمنہ ان نفوس قدسیہ کے ساتھ یثرب سے واپسی مکہ کے لیے جا رہی تھی زیارت کروا کے، جب یہاں پہ پہنچی اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ہیں، دور جدید کے بہت اچھے سیرت نگار ہیں،
وہ لکھتے ہیں کہ شاید ہارٹ اٹیک ہوا تھا آقا علیہ السلام کی اپنی جان کا، اچانک ان کا وصال باکمال ہوا۔ آقا کی محبت دیکھیں اپنی ماں کے ساتھ، جب آقا علیہ السلام کی اپنی جان کی روح ان کے جسم اثر سے نکل رہی تھی، انہوں نے حضور کو قریب بلایا، حضور کو قریب بلا کے آقا علیہ السلام کا ماتھا چومتی ہیں، حضور کے گال چومتی ہیں، آقا کے ہاتھ چومتی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے اور ان کی روح نکل رہی تھی، آقا کو سینے سے لگا کے کہتی ہیں انا ملکۃ وسبھا باقٍ، میرے بیٹے میں جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر قیامت تک سلامت رہے گا۔ حضرت ام ایمن پوچھتی ہیں میری مالکن بی بی سیدہ آپ کا ذکر باقی کیسے رہے گا؟ فرمایا وہ غلط تو توڑا، مصطفیٰ جیسا خوشبودار پاکیزہ بیٹا جو